بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں ویڈیو بنانے کا فتنہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ ویڈیو بنا کر کے لوگوں کو دکھائیں گے۔ تو یہ حقیقت کے اندر مجلس جس کو امانت کہا گیا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں، کہ مجالس جو ہیں وہ امانت ہوتی ہیں۔ جس طرح امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح مجلس میں ہوئی باتوں کو آگے پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا بھی جائز نہیں ہے۔ جب مجلس میں باتیں جو ہیں وہ اس نیت کے ساتھ سننا بھی جائز نہیں ہے کہ اس کو جا کے آگے پھیلائیں گے۔ کوئی ایسی باتیں ہیں جو لوگ عام طور پہ عام لوگوں کے سامنے بات نہیں کرتے۔ یہاں تک میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہو کہ کوئی بندہ سن نہ لے، چاہے وہ منہ سے نہ بھی کہے کہ اس کو آگے بیان نہ کرنا، تب بھی اس کو بیان کرنا آگے منع ہے۔ تو اس طرح مجالس جو ہیں یہ امانت ہیں، امانت میں خیانت جس طرح جائز نہیں ہے، اسی طرح مجلس کی بات کو آگے پھیلانا بھی جائز نہیں ہے، آگے لوگوں کو بتانا بھی جائز نہیں ہے، خاص طور پر وہ باتیں جن کے ساتھ فتنہ کھڑا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ہمارے ہاں تو ویسے نعوذ باللہ من ذالک یہ وبا عام ہو گئی ہے۔ لبرل سیکولر قسم کے لوگ جو ہیں انہوں نے جس نے بھی موبائل پکڑ لیا ہاتھ میں اور ایک کیمرہ پکڑ لیا، ایک سپیکر پکڑ لیا، مائک پکڑ لیا، تو بس وہ لوگوں کی پھر تذلیل شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی جائیں گے خفیہ طور پر ان کی ریکارڈنگ کریں گے، ویڈیو بنا لیں گے۔ یہ طریقہ ایک انتہائی غلط طریقہ ہے، اور اس طرح علماء کے پاس جائیں گے لوگ، وہاں جا کر بیٹھیں گے اور کھود کرید کرتے رہیں گے، باتیں ادھر ادھر کی پوچھتے رہیں گے، وہاں جا کر بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ خفیہ طریقے سے ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کر کے عام کر دی۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ محافل میں آپ کو پتہ ہے کہ اونچ نیچ باتیں ہو جاتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ ویڈیو بنا کے وہ آگے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ اونچ نیچ کا مطلب یہی ہے کہ مجالس میں جیسے عام طور پہ ہنسی مزاح ہوتا ہے، اس طرح کا وہ بھی ہو جاتا ہے، اگرچہ غیر شرعی نہیں ہوتا، لیکن عوام آپ کو پتہ ہے کہ وہ جاہل ہے۔ عوام جو ہے اس طرح کی کوئی بھی بات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، بالکل وہ ہنسے نہیں، بس ان پر ہر وقت جو ہے وہ موت کا خوف طاری رہے، اور وہ ان کی ٹانگیں جو ہے نا ہر وقت قبر میں ہونی چاہیے اور سامنے ان کے جہنم ہونی چاہیے۔ اس طرح کا لوگ جو ہے نا وہ ایک ذہن رکھتے ہیں۔ ایک بندہ تھا، وہ یہ میں صرف آپ کو عوام کی بات بتا رہا ہوں، عوام کا ذہن جو ہے نا وہ کیا ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ ایک عالم تھے بہت بڑے، ان کا مرید تھا۔ تو ایک دن مجھے ملا، وہ کہنے لگا میں نے اپنے شیخ کی بیعت توڑ دی ہے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کیا؟ کہتے جی میرے پیر جو ہے نا وہ فاسق اور فاجر نکلے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہوئی ہے؟ کہتے میں نے ویڈیو دیکھی ہے، میرے شیخ جو تھے وہ کھڑے ہو کے پانی پی رہے تھے، کھڑے ہو کے پانی پی رہے تھے، اس لیے بیعت توڑ دی ہے میں نے، کیونکہ کھڑے ہو کے پانی پینا ایک غیر شرعی عمل ہے، تو اس لیے جو ہے اب دیکھیں اندازہ لگائیں۔ اب وہ بندہ جا کے خود پوچھے نا علماء سے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا اس کا حکم شرعی کیا ہے، تو اس کو سمجھ آ جائے۔ لیکن چونکہ اس کا اپنا ایک ذہن ہے، اپنا ایک شرعی معیار قائم کیا ہوا ہے کہ جناب کھڑے ہو کے پانی پینا جو ہے وہ حرام کام ہے اور گناہ کا کام ہے، اس طرح کر کے، تو یہ عوام جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہماری بالکل ایسے سمجھیں کہ علمی طور پر بیکار سی ہے عوام۔ تو اس لیے ہر بات جو ہے نا وہ نہ ویڈیو بنانے کی ہوتی ہے، نہ ہر بات آگے پھیلانے کی ہوتی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور پوچھنا شروع کر دیں گے اور ساتھ ویڈیو بنانا شروع کر دیں گے، اور بڑے غیر محسوس طریقے کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے۔ اچھا، وہ اپنے طور پہ کئی سارے ایسے جو ہوتے ہیں وہ یعنی کہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی افلاطون سمجھتے ہیں، تو وہ ویڈیو بنانی شروع کر دیں گے، سمجھیں گے اگلے بندے کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اگلا بندہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی حرکت کر رہا ہے۔ اسی طرح کر کے ایک جگہ جو ہے میں گیا، وہاں ایک مسجد میں وہاں رہ کے آیا تھا 2.5 ماہ، تقریباً 2.5 3 ماہ 4 ماہ کا کوئی وقفہ بنتا ہے عرصہ، مکمل طور پہ یاد نہیں ہے۔ تو مسجد شریف میں ہوا یہ کہ ایک امام صاحب تھے، وہاں جو بابا تھا مسجد کا خدمت گزار، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، آج کل اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ مرتد ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا سبب پیش آیا کہ آپ کے امام مرتد ہو گئے؟ کہنے لگے کہ وضو خانہ جو ہے نا، وضو خانہ کے بعد جو جگہ مسجد تک جانے سے بنتی ہے نا، وہ والی جگہ جو ہے وہ جہاں جوتے وغیرہ اتارے جاتے ہیں، کہنے لگا اس جگہ پر جہاں جوتے رکھتے ہیں وہاں پہ میں نے دیکھا کہ امام صاحب چارپائی رکھ کے وہاں سوئے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ پھر جو چارپائی وہاں رکھ دی جہاں آپ جوتے رکھتے ہیں، تو وہاں ارتداد کیسے آ گیا بھائی؟
مرتد کیسے ہو؟ کہتے ہیں جی مسجد ہے تو مسجد نہ، چاہے جوتے بھی رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی بیت الخلاء تھا، میں نے اس طرف اشارہ کیا، میں نے کہا ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے عصر کی مسجد میں، بیت الخلاء میں پیشاب کیا تھا آپ نے؟ کہتے کیا تھا۔ میں نے کہا آپ نے پیشاب کیا، آپ کے ایمان کو کچھ نہیں ہوا، مولوی صاحب نے 4 پیر رکھ کے اس پہ آرام کر لیا تو وہ مرتد ہو گئے۔ تو اس طرح عوام جو ہے نا ہماری وہ بہت زیادہ ہی جاہل ہے۔ اس طرح کے جو مقامات ہیں خاص طور پر جو جہالت سے بھرپور ہیں ان سے ذرا بچنا چاہیے۔ یا تو عوام کو پہلے اعتماد میں لیا جائے، ان کو شرعی مسئلہ سمجھا دیا جائے، بھائی جہاں پہ آپ جوتے رکھتے ہیں آپ کے لیے جوتے رکھنا جائز ہے، جہاں پہ آپ کا بیت الخلاء بنا ہوا ہے وہاں پہ آپ کا پیشاب کرنا جائز ہے، تو میرے لیے وہاں پہ 4 پہ رکھنا جائز کیوں کو نہیں؟ ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے لوگوں کو بتا دی جائیں تاکہ لوگوں کا ذہن بن جائے، وگرنہ عوام جو ہے نا وہ تو 1 منٹ سے پہلے آپ کو مرتد کہہ دے گی، جس طرح یہ میں نے آپ کو یہ حقیقی قصہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اور پہلا جو سنایا تھا وہ بھی بالکل جس بندے نے بیعت توڑی تھی وہ بھی بندہ بالکل دانا بندہ معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے سب سے پہلی حرکت تو وہ یہی ہے کہ جو لوگ غیر شرعی عمل کرتے ہیں، کسی عالم کے پاس گیا، کسی شیخ کے پاس گیا، جا کے خود سے ویڈیو بنانی شروع کر دی ان کی اجازت کے بغیر۔ ان کی اجازت مل جائے تو پھر تو ایک الگ مسئلہ نا، وہ پھر ویڈیو کے جواز رد میں جواز والے مسائل پھر وہ علماء حل کریں۔ بہرحال یہ جو ایک مسئلہ ہے یہ انتہا درجے کی غلط حرکت ہے، یہ امانت کو جو ہے نا وہ اس میں خیانت کرنے والی بات ہے۔ جو بات مجلس میں کی جا رہی ہے اس کو بغیر اجازت شرعی کے آگے پھیلانے والی بات ہے، تو اس طرح مفت میں نقصان ہوتا ہے، مفت میں فساد کھڑا ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ اہل حق سے بھی بدظن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی بندہ جب جائے شیوخ کے پاس نہیں، یہ میں نے تو ویسے آپ کو عرض کر دی بات، کہیں بھی جانا ہو کسی بھی بندے کی اجازت کے بغیر اس کی ویڈیو بنانا جائز نہیں ہے، اور کسی بھی بندے کی اجازت کے بغیر اس کی کال ریکارڈ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لوگ کال کرتے ہیں اور مسائل پوچھنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ جو ہے نا وہ پروفیسر معلوم ہوتا تھا، وہ آیا اور وہ کھڑا ہو گیا، موبائل اس طرح پکڑا اور اس نے مجھ سے سوال کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جناب ویڈیو بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھا میں، محسوس تو ہو جاتا بندے کو یہ کیا کر رہا ہے، تو مجھے پتہ چل گیا یہ ویڈیو بنا رہا ہے۔ اب میں نے شرم کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کو ذرا خیال نہیں آیا کہ میں اجازت کے بغیر یہ حرکت کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کر کے ہماری عوام کو بھی بچنا چاہیے، علماء کو بھی چکنا رہنا چاہیے، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ذرا دھیان سے رہے۔ کوئی بھی بندہ جو ہے نا اس طرح کر کے کسی طرح کے بھی ویڈیو بنا کے وہ آگے پھیلا دے، یہ آپ کو پتہ ہے فتنے کا دور ہے، فساد کا دور ہے۔ اس طرح کر کے اہل حق سے لوگ جو ہیں وہ بدگمان ہوتے ہیں، عام مومنین مسلمین جو ہیں ان کی بھی عزتیں جو ہیں وہ داؤ پہ لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا